अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि हम देख रहे थे उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और ये सारा कुछ NCERT बेस्ड होगा। NCERT बेस्ड होगी ये भी वीडियो, सारा कुछ NCERT से लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये TGT के लिए भी है, इसके अलावा नेट JRF के लिए भी है, MH सेट या और अदर स्टेट लेवल के जितने भी सेट होते हैं उन्हीं के लिए भी है, और UPHSC के लिए भी होगी ये वीडियो। इसमें हम आगे देखेंगे कुछ चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में देखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ताकि आगे का आपको समझने में आसानी हो। तो हमने देखा था उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से कि हिंदुस्तान में कितनी छोटी बड़ी ज़ुबानें हैं, जो हिंदुस्तान को ज़ुबानों का घर क्यों और किस वजह से कहा जाता है, और उर्दू ज़ुबान एक मखलूक़ ज़ुबान है। ये सारा कुछ देखे थे। इसके अलावा एक चार्ट देखे थे जिस पर हमने सारा कुछ पढ़ा है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं। एक कदीम हिंद आरियाई दौर को देखा है, वस्ती हिंद आरियाई दौर और जदीद हिंद आरियाई दौर। तो यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी बनेंगे। तो ये NCERT से ही है। बाज़ किताबों में इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा आपको, लेकिन ये याद रखें आप, ये NCERT से है। और हमने देखा था कि प्राकृति कितनी है, तो 5 तरह की प्राकृति हैं। और इसी चार्ट पर आज का यही चार्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आज की वीडियो इसी चार्ट पर मबनी है, इसी पर बेस्ड है। तो इसे अच्छे से देख। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो उर्दू ज़ुबान का आगाज़, यहाँ वैदिक संस्कृत और क्लासिकल, ये दोनों नाम से भी जाना जाता है। वस्ती हिंद आरियाई ज़ुबानों को प्राकृत के ज़ैल में रखा जाता है। वस्ती हिंद आरियाई प्राकृतों के ज़ैल में रखी जाती हैं, जिनमें एक शूरसेनी है। मेरी अब्रंश वजूद में आई, और अब्रंश से हमें मगरिबी हिंदी मिलती है, और मगरिबी हिंदी से जो ज़ुबानें निकली हैं उसी में एक ज़ुबान है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही हमारी उर्दू और हिंदी वजूद में आई है। तो यहाँ पे पहले वस्ती हिंद आरियाई आएगा, फिर ये प्राकृत है वस्ती हिंद आरियाई की। तो इसमें है शूरसेनी, फिर यहाँ से मिली है हमें अब्रंश मिला है, अब्रंश, और अब्रंश से आई भी है मगरिबी हिंदी की बोली। इसी के बाद मगरिबी हिंदी की बोली से ये 5 बोलियों में से एक बोली है हमारी खड़ी बोली, और खड़ी बोली से ही हमारा निकली है उर्दू और हिंदी। उर्दू और हिंदी ये दोनों निकली हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हर ज़ुबान का एक रस्मुल ख़त होता है, ज़ुबानों का अपना रस्मुल ख़त होता है, और ज़्यादातर ज़ुबानों का रस्मुल ख़त दूसरी ज़ुबानों से लिया हुआ होता है, जैसे अरबी व फ़ारसी रस्मुल ख़त, और हिंदी देवनागरी से आया हुआ है, और यूरोपी ज़ुबानों ने रोमन रस्मुल ख़त को इख्तियार किया है। और वही ज़ुबानें ज़िंदा रहती हैं जो दूसरी ज़ुबानों के बोलियों और ज़ुबानों के अल्फाज को कबूल करती रहती हैं, वही ज़ुबानें हमारी ज़िंदा रहती हैं। उर्दू भी उन्हीं में से एक है, जिसमें आफ़ाल और इनको बरतने और बदलने के तरीक़े हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के इन अल्फाज की तादाद ज़्यादा है, जो हिंदुस्तान की दीगर ज़ुबानों में भी राइज है। दूसरी ज़ुबानों से मुराद यहाँ पे है पंजाबी, सेरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली। ये दूसरी ज़ुबानें हैं, और ये इन्हीं में से पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और सेरा की
سیراکی اور پشتو کا رسم الخط اردو سے ملتا جلتا ہے۔ پنجابی کا، کشمیری کا، سندھی کا، سیراکی کا اور پشتو کا، یہ 5 لینگویج کا رسم الخط اردو سے ملتا جلتا ہے۔ پنجابی گورمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے۔ رسم الخط کے فرق کے باوجود بھی اردو اور ہندی کے قواعد سیم ہیں۔ یہ دونوں زبانوں کا رشتہ آپس میں کیا کہلاتا ہے؟ بہنیں کہلاتی ہیں۔ ان دونوں کا رشتہ، اردو اور ہندی کا رشتہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو زبان کس علاقے میں پیدا ہوئی، لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے پنجاب میں جنم لیا ہے۔ کسی نے کہا کہ دہلی کے ارد گرد اردو نے اپنی شکل بنا رہی تھی۔ اسی زمانے میں پنجابی زبان بھی تھی۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اردو کا قدیم مذہبی اور علمی سرمایہ دکن میں ملتا ہے۔ پہلے یہ خیال بھی عام تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ یہ خیال ہے محمد حسین آزاد کا۔ آب حیات میں انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا ہے۔ اب لسانیات کے بیشتر ماہرین کا فیصلہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں بولے جانے والی کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ پنجاب سے دہلی کی نہ صرف یہ کہ سرحدیں ملتی ہیں بلکہ دہلی کا پنجاب والوں سے اور پنجاب سے دہلی والوں کا گھر آنگن کا رشتہ ہے، یعنی پنجاب کا اور دہلی کا گھر آنگن کا رشتہ ہے۔ کھڑی بولی کا دوسری بولیوں سے بھی میل جول تھا۔ یہ اثر پنجابی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ علاؤالدین خلجی کے بعد یہ 1327 میں جب محمد بن تغلق نے دکن کی طرف کوچ کیا اور دولت آباد کو انہوں نے اپنا دارالسلطنت بنایا، تب بڑی تعداد میں آبادیاں بھی منتقل ہو گئی تھیں اور ان میں دہلی شہر کے عام باشندوں کے علاوہ تاجر، صوفیاء کرام اور عام عوام بھی تھے۔ اپنی ضروری ساز و سامان کے علاوہ شمال میں بولی جانے والی کھڑی بولی اور دوسری بولیاں بھی ان کے ساتھ آئی تھیں۔ اردو ان سے فائدہ اٹھا رہی تھی اور بہت سارے لوگ دہلی واپس آ گئے اور بہت سے وہیں آباد ہو گئے۔ علاوہ اس کے جو صوفیاء کرام، تاجر اور فوجی دکن کی طرف سفر کرتے تھے، ان کے لیے سب سے بے خطر راستہ گجرات سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ لوگ جہاں جہاں پہنچے ان کے ساتھ اردو بھی تھی، جسے زبان دہلوی بھی کہا جاتا ہے۔ گجرات جب پہنچ کر اردو کا رشتہ وہاں کے مقامی بولی کے ساتھ قائم ہوا تو وہ کیا ہے؟ گجرات میں کیا کہلائی؟ گجری کہلائی ہے۔ اور جہاں شمال میں برج، اودھی، ہریانوی اور پنجابی بولیوں کے ساتھ اس کے لسانی رشتے مضبوط ہوئے، وہیں جنوب کی دوسری مقامی بولیوں کے ساتھ یہ گھل مل گئی۔ اس امر کی بھی اہمیت ہے کہ جو صوفیاء کرام یا بادشاہ یا فوجی دوسرے ملکوں سے ہندوستان آئے وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے رسومات اور خیالات نے یہاں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور یہاں کی تہذیبی زندگی ان کے ذہن و فکر پر اثر انداز ہوئی۔ اسی طرح اپنی ملکی یا مادری زبان سے رفتہ رفتہ ان کے رشتے کمزور ہونے لگے۔ یہاں کی مختلف بولیوں سے مل کر جو زبان بن رہی تھی اسی کو نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ جنوب میں قلی قطب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی اور شمال بھاشا میں شاہ عالم ثانی نے برج بھاشا میں دوہے کہے۔ یہ وہ زبان تھی جس کا رسم الخط عربی و فارسی تھا، لیکن وہ خود
اردو کو ہندی، ہندوی اور زبان دہلی سے بھی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ اردو ہی کہتے ہیں۔ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اردو کے ثقافتی اور سماجی اداروں نے اہم کردار ادا کیا۔ تو اردو کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس اردو کے ثقافتی اور سماجی جو ادارے تھے انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے اردو کے لیے۔ ان اداروں میں داستان گوئی، مرثیہ خوانی، مشاعرہ، قوالی، چار بیت، مجرے اور غزل گائیکی اہم ہیں۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں ان اداروں میں۔ ان اداروں نے اردو ادب کی حکایتی روایت کو بھی پروان چڑھایا ہے۔ حکایتی میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، تو یہ یاد رکھنے کا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ حکایتی کسے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ داستان گوئی کو، مرثیہ خوانی کو، مشاعروں کو، قوالی کو، چار بیت کو، مجرے کو، غزل گائیکی کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اردو مختلف قوموں کے باہم اختلاط سے پیدا ہوئی ہے۔ مقامی اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان رابطے کی ضروریات کے لیے ایک ایسی ملی جلی زبان کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان ترسیل کا ذریعہ بنے۔ اس لیے مقامی زبانوں اور عربی، فارسی، ترکی، پشتو وغیرہ زبانوں کے ملاپ سے اردو کی نشو و نما ہوئی۔ خانقاہوں، درباریوں اور بازاروں میں اردو کا ارتقاء ہوا ہے اور یہ پروان چڑھی ہے۔ اردو خانقاہوں میں، درباروں میں، بادشاہوں کے پاس اور بازاروں میں یہ پروان چڑھی ہے اردو۔ اردو والوں کی مختلف ملکوں میں نقل مکانی سے ہندوستان گیر ہونے کی حیثیت دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صوبے کی زبان نہ ہو کر پورے ملک کی زبان بن گئی۔ اردو برصغیر ہند و پاک کے بالخصوص سارک ممالک میں رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے اردو کو۔ اردو ہندوستان میں بہار، یو پی، دہلی، ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں دوسری سرکاری زبان بھی ہے۔ تو اردو بہار میں، یو پی میں، دہلی میں، ہماچل میں اور بنگال کے علاوہ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں یہ سرکاری زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی سرکاری زبان ہے۔ پاکستان میں پہلی سرکاری زبان ہے اور کشمیر میں بھی اسے یہ مقام حاصل ہے، اردو کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی اور یہ سارا کچھ NCERT پہ بیس ہے، یہاں سے کوشچنس بنتے ہیں۔ تو شروعات میں یہ ساری چیزیں اردو کے کا ارتقاء کس طرح سے ہوا، پھر اس کی دکنی خصوصیات، اس کے بعد لسانی خصوصیات، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ساری چیزیں بیسک نالج کا ہونا ضروری تھا، اس لیے یہ کچھ ایک دو ویڈیو ہوگی جو بیسک چیزوں پر مبنی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کریں گے اسے ہی۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔